السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں ہوں حکیم حافظ بلال، تو سنیاسی دواخانہ کی طرف سے آج آپ جو دوستوں کے لیے جو ٹاپک لائے ہیں وہ ہے کشتہ فولاد کے حوالے سے۔ تو اکثر لوگ کشتہ فولاد کو تیار کرتے ہیں تو ہیرا کسیس والا تیار کرتے ہیں، جبکہ جو زبردست فولاد ہے یہ لوہے کا فولاد تیار ہوتا ہے، ہیرا کسیس کا نہیں۔ وہ بھی ایک کشتہ اچھا ہے، رزلٹ کے اعتبار سے وہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کشتہ فولاد کے حوالے سے ہماری ویڈیو ہے، انشاءاللہ بڑی ہی آسانی طریقے کے ساتھ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں، نہ آپ نے اس کو آگ دینی ہے، نہ آپ کو یہ مشکل کام کرنا ہے۔ نہایت طریقہ جو ہے آج بابا سنیاسی آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ گرمی کے حوالے سے، یہ سب موسم گرما آ رہا ہے تو یہ گرمی کے حوالے سے بڑی ہی نایاب چیز ہے۔ تو ویسے بھی ماشاءاللہ کافی سارے حضرات پریشان ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے نا، تو ان کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، پسینے کی وجہ سے جسم سے بدبو پھیل جاتی ہے یا بہت زیادہ پھوڑا پھنسی نکل آتی ہیں، تو گرمی کی وجہ سے کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کشتے سے جو آج بابا بتا رہے ہیں، اس کشتے سے آپ کو پسینے کے اندر بھی کمی آئے گی، اور آپ کے جو بدبو پھیلتی ہے پسینے سے وہ بدبو کے اندر بھی کمی آئے گی، جو شدت پیاس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور آپ کے جگر، معدہ، گردہ مثانہ کی جو گرمائش ہے اس کا بھی انشاءاللہ زبردست خاتمہ کرے گی۔ خصوصاً جو ہے مکوی با، قوت ادائے رئیسہ اور اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، اس کے لیے بھی زبردست کام کرے گی۔ اور اس کی چند خوراکیں ہی جب آپ استعمال کریں گے یہ آپ کا مادہ منویہ اتنا پیدا کرے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ہمارے پیٹ کے اندر کوئی چیز ہے، یہ آپ کو خود ہی بتائے گی۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو نسخہ بتانے جا رہے ہیں یہ بھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور مسجد کے اندر بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بابا جی مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ دوستوں کے لیے یہ زبردست ایک نسخہ پیش کرنے جا رہے ہیں کشتہ فولاد کے حوالے سے۔ اب ان کو اردو نہیں آتی، وہ آپ کو سریکی زبان کے اندر بتا دیں گے۔ بعض حضرات ہمارے جو یوزر ہیں تو سبسکرائبر ہیں وہ تو جانتے ہیں سریکی کو، جو نہیں جانتے تو ان کے میں انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا۔ تو ہمارے ویور کو بتائیں کشتہ فولاد کی تیاری کے متعلق۔ کشتہ فولاد جڑا نا وہ ایسا بنا ہے میں نے اپنا دیا خراب تھے خراب دیا کرو میں کے گتے لوہا جڑا جو کرنا نا چوڑی کٹنا نا لوہے دی ہندی اپنا قابل دے وہ چوڑی دا جڑا برا ہوتا نا وہ میں لے کے آیا، وہ آ کے میں پاتے مٹی دے وچ، مٹی دا برتن دے وچ ان کو پا کے میں اندر پاتی لسی دے میں رکھے سیر چلی ہے کو اندر مٹی رکھے لسی کتنی بات تبدیل کرنے والا دوبارہ پہنے آوے جس ٹائم سکتی آوے نا کم تھی آوے اندر دوبارہ پہنے مثلا کتنا عرصہ تک سک ویندی ہے ایک سو پا دیتی ہے؟ وہ پاڑی تے وہ صرف وہ دیکھنا پوندا ہے نا میں اج گھٹ تھئی پئی ہے، وہ ذرا دھوپ ہوندی نا دھوپ دی وجہ کولو سکتی رہندی ہے، وہ وال نواں کر چھوڑو، بھاویں ہفتے کو سک ونجے، 10 جھاڑے سک ونجے، 15 جھاڑے سک ونجے، اوپر بھائی نویں پا چھوڑو۔ یعنی کہ 40 دن کو لسی پلاونی ہے؟ وہ 40 دن لسی پلاونی ہے، لسی پلاون دے بعد جس ٹائم وہ 40 دن گزر ونجے ان کو بعد پیچھے کو چاہ گنو، چاہ کے اوپر رگڑو، رگڑ کے کپڑ چھان کرو، کپڑے دے وچ چھان کے باہر کڈو، بال اونچا آ گئے باہر کڈ گنو، دوبارہ رگڑو کو جی وہ رگڑی پئی ہے وہ رہن دو، وہ پئی رہے جڑی دوسری ہے موٹی ہے وہ دوبارہ رگڑو، وہ رگڑ رگڑ کے کپڑ چھان کر کے ان دے وچ پا گنو اپنا کہیں برتن وچ، وہ جن پا گنو تو وہ بال پاؤ اتنا پانی دے وچ، پانی پاؤ کہیں برتن دے وچ ککھ سے ککھ جتی سٹو پانی دے وچ، تو وہ جب پانی ویسی وہ ایویں کھلر ویسی پانی دے وچ ان دے اتنے دانے سٹو، کڑک دا دانا پاؤ، ان دے کڑک دے دانے پاؤ، کڑک دا دانا تلے کہنا ویسی تو وہ اسی پکی۔ اگر جی وہ کڑک دے دانے نہیں جھلے تلے چلے گئے تو وہ پکی نہیں ہوئے، وہ کچی ہے۔ تو خاص فائدے کیا ہیں تو ساتھ چھوڑو اپنی زبان؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جے کو گرمی ہے بھا جے کو بڑا بلدی پہ نا بھا دے وچ وڑ کے بندے نے بھا اگ بجھائی ہے تو ان کی اکھ بھی ایویں بنا کے سرخ تھی گئی ہے تو وہ جو کر کے پیوے تو ان کی گرمی جڑی ہے نا وہ ساری دور کر دیتی ہے۔ یہ مجھے خوراک کیا ہے پئی بھی؟ وہ بھی ایک ککھ۔ اچھا مزید کے فائدے کیا ہیں؟ مزید فائدے یہی ہیں جو گرمی ختم کر دینی ہے، بندے دے بدن بھا ہوے وہ بھی ختم کر دینی ہے، تو ان فائدے قوت کیا فائدہ رہتی ہے؟ بالکل طاقتور ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو بابا جی نے بتایا ہے کہ آپ جائیں خرادیہ کے پاس،
خرادیہ جب کوئی چیز تیار کرتے ہیں ان کے شاخیں بناتے ہیں یا انجن کا کام کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بن جاتی ہیں، وہ لوہا اترتا ہے نا، وہ آپ اکٹھا کر کے لائیں۔ اب وہ لے کر آپ جو ہیں گھر آئیں کسی مٹکی کے اندر، جو مٹی کی ہوتی ہیں عام حکمت میں کام آتی ہیں، اس کے اندر ڈال کر آپ اس کو مسلسل لسی پلاتے رہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے اس کو 1 کلو لسی دی تھی، اگلے دن جب آتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو آپ فولاد لے کر آئے ہیں نا، یہ بالکل لسی کے اندر ڈوب جائے، ایسے ہے نا، ہاں جی بالکل لسی اوپر ہو۔ جب دیکھیں کہ یہ لسی کم ہو گئی ہے، مزید لسی اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ یہ 40 دن آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا لسی سے کہ یہ بالکل لسی جب خشک ہو جائے گی 40 دن کے بعد، پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے، یہ انشاءاللہ نرم ہو جائے گا فولاد۔ اس کے بعد آپ نے اس کو رگڑائی کرنی ہے، اور رگڑائی اس طرح کریں کہ بالکل جب یہ پاؤڈر بن جائے تو پھر آپ نے کپڑے کے اندر اس کو ڈال کے، کپڑے کے اندر سے انگلی مار کے نا، آپ نے اس کو نیچے دیکھنا بھی جو گر رہا ہے باریک باریک وہ ٹھیک ہے، جو موٹا ہے ابھی ضرر ہے اس کو دوبارہ آپ جو ہے اس کی رگڑائی کریں۔ تو جب مکمل رگڑائی آپ کی ہو جائے، آگے انہوں نے بتایا ہے کہ پانی کے اندر، اس کی وجہ کیا پانی کے اندر ڈالنا، یہ صرف اس کی افادیت یعنی چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ یہ تیار بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ پک گیا ہے یا کچا ہے۔ اس کا طریقہ بابا جی سنیاسی بتا رہے ہیں کہ آپ نے 1 کپ کی مقدار جو ہے نا پانی کے اندر ڈال دینی ہے۔ یہ پانی کے اندر یہ بالکل پھیل جائے گا۔ جب یہ پھیل جائے، گندم کا دانہ یہ آپ اٹھا کے اس کو اوپر رکھیں۔ اگر وہ گندم کا دانہ جو ہے اوپر ہی رہتا ہے، یعنی پانی کے اندر نیچے نہیں جاتا، تو یاد رکھیے گا آپ کا گوشتہ فولاد بالکل تیار ہے، ریڈی ہے، استعمال کے قابل ہے، یعنی 100% کام کرے گا۔ اگر یہ چاول کا گندم کا دانہ نیچے چلا جاتا ہے پانی کے اندر تو پھر یہ کچا ہے، اس کی دوبارہ تیاری کی، یعنی کہ دوبارہ اس کی رگڑائی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میں نے بات کی ہے نا گرمائش کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کوئی ایسی جگہ آگ لگ گئی ہے، اب وہ کسی کو بچانے جاتا ہے یا سامان لینے کے لیے جاتا ہے، تو ہم ایسے مریض کو بھی استعمال کر رہی ہے، جب وہ باہر نکلا ہے تو جسم سارا گرم، آنکھیں سرخ تھیں، ہم نے اس کو بھی استعمال کرایا ہے، اس وقت جسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی گرمی کا یہ زبردست توڑ ہے، اور انشاءاللہ جو حضرات پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں جو 60-65 کے اوپر ہیں، یہ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں جوڑوں کے اندر تکلیف درد پیدا ہو جائے۔ یہ جو نوجوان طبقہ ہے، یہ اپنا 20 سے اوپر اور یہ 70 کے نیچے، اس عمر کے درمیان کے جو نوجوان ہیں یا مرد حضرات ہیں ہمارے، وہ اس کا استعمال کریں۔ گرمی کے حوالے سے بڑا ہی زبردست، بڑا ہی بہترین اور نایاب گوشتہ آج نو سنیاسی نے بتایا ہے، اور ایسے راز کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی ایسے نسخے بتاتا ہے یا ایسے کشتے بتاتا ہے جن کی تیاری بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کو تیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب جو بابا جی بتا رہے ہیں الحمدللہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں، اور ایک 40 دن کے اندر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں، اور اس کا بتا بھی دیا ہے کہ کس طرح آپ نے یعنی کہ دیکھنا ہے کہ کچا پکا۔ پھر مقدار خوراک تو وہی ہے، ایک چاول کی مقدار آپ یا مکھن یا بلئی کے اندر رکھ کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے نکل لیں، اس کے اوپر دودھ پی لیں، یہ خالی پیٹ ہی آپ نے استعمال کرنی ہے، اور زیادہ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کی 14 خوراکیں یا 7 خوراکیں ہی استعمال کرنی ہیں۔ انشاءاللہ ان چند خوراکوں کے اندر یہ آپ کو پہلی خوراک سے انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ رہی بات گرمی کی، یہ جو پھوڑا پھنسی نکلتی ہیں گرمی کے اندر، یا پسینے کے بدبو، جسم کی بدبو، جسم بوجھل، ہر وقت بندہ پریشان گرمی کی وجہ سے، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔